بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ مثل اس دانے کے ہے، انبتت جو اگائے، سبع سنابل 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں ہوں، مئۃ حبۃ 100 دانے۔ یعنی ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہر راہ خیر میں خرچ کرتے ہیں، خیر کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک دانہ اگایا ہو اور پھر وہ دانہ 7 بالیاں اگائے، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو اس طرح 700 دانے ہو جائیں۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر راہ خیر میں خرچ کرتے ہیں، اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک دانہ اگایا ہو اور اس دانے نے پھر 7 بالیاں اگائی ہوں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو اس طرح 700 دانے ہو جائیں۔ اگاتے صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اگانے والی ہے، لیکن یہاں پر انبتت 7 سنابل اگانے کی نسبت اس دانے کی طرف کی ہے کہ وہ دانہ اگائے، اور یہ نسبت مجازی طور پر ہے کیونکہ یہ سبب ہیں۔ بالیاں جو ہیں وہ اگانے کا، آگے بڑھنے کا، پیداوار کے آگے اضافہ ہونے کا سبب ہیں، تو سبب کی طرف یہاں پر نسبت کر دی گئی۔ واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ کئی گنا کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، یعنی جس پر جتنی مہربانی چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ علیم، جاننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، یعنی خرچ کرنے والوں کی نیت کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، تو نیت کے مطابق ہی ان کو جزا عطا فرمائیں گے۔ واللہ یضاعف، اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں، واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ مہربانی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ علیم، خوب جاننے والے ہیں، یعنی جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور نیتوں کے موافق بدلہ دیں گے۔ الذین ينفقون، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ اس آیت کے شان نزول میں چند قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 4000 درہم لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ٹوٹل 8000 درہم تھے، 4000 تو میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیے ہیں، باقی 4000 میں لے آیا ہوں، اپنے رب کو قرض دینے کے لیے لے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے اپنے پاس روک لیے اور جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیے، سب میں اللہ برکت دے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو 1000 اونٹ ان کے کجاووں اور دیگر ساز و سامان کے ساتھ دیے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت یہ ہے کہ جیش عسرت یعنی جنگ تبوک کی تیاری کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انتہائی پرمسرت ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ ثم لا یتبعون، پھر اس کے بعد نہیں کرتے، ما انفقوا، پھر نہیں پیچھے لاتے، ما انفقوا اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کیا، منن ولا اذن، احسان اور نہ تکلیف، یعنی جو کچھ یہ خرچ کر دیتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ اذن کا مطلب لغوی معنی تو اس کا ہوتا ہے کہ تکلیف نہیں دیتے، باقی اس سے مراد کیا ہے تو اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد اپنی فوقیت قائم نہیں کرتے کہ دیکھو میں تم سے بڑا ہوں اور میں تم پر فائق ہوں اور تم پر سے بلند ہوں، یا پھر بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس پر خرچ کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تم مجھے کتنا اور ستاؤ گے، کتنا مجھ سے مانگو گے۔ اور ایک قول یہ ہے
کہ خرچ کرنے کے بعد وہ ایسے لوگوں کے سامنے تذکرہ کر دے کہ جو لوگ اگر مطلع ہو جائیں تو پھر لینے والا، صدقہ لینے والا اس کو ناگوار سمجھتا ہو اور اس کو اپنی تکلیف سمجھتا ہو۔ پھر وہ چیز جو انہوں نے خرچ کی ہے اس کے بعد نہ تو منن احسان جتلاتے ہیں ولا ازن، اور نہ تکلیف اس کے بعد لاتے ہیں۔ ازن سے کیا مراد ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی فوقیت قائم کرے کہ میں تم سے بڑا ہوں، اور بعض کہتے ہیں کہ یوں کہے کہ تم مجھے اور کتنا ستاؤ گے اور مجھ سے کتنا مانگو گے۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد وہ ایسے لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہے کہ اگر وہ مطلع ہو جائیں تو صدقہ لینے والے کو یہ بات ناگوار گزرے۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ثواب دیں گے جو یہ خرچ کرتے ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے اس پر وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی آئندہ کے ہونے والے واقعات کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور پیچھے جو کچھ گزر چکا ہے اس کا انہیں وہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ قول معروف، اچھی بات، و مغفرت، اور معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقہ سے، یتبعھا اذن، کہ جس کے بعد آئے دکھ۔ قول معروف کا مطلب ہے کیا مراد ہے؟ تو اس میں ایک قول ہے کہ اچھی بات کرنا اور نرمی سے سائل کو رد کر دینا، یعنی اگر نہیں دینا چاہتا صدقہ تو پھر اس سے اچھی بات کر لے اور نرمی سے اس کو کہہ دے کہ میں تم کو یہ صدقہ ابھی نہیں دے سکتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مراد ہے نیک دعا جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ باہمی جھگڑے کو دور کرنے کے لیے کوئی بات کہنا۔ قول معروف، اچھی بات، اس سے کیا مراد ہے؟ چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اچھی بات کر دینا اور سائل کو اگر نہیں دینا چاہتا تو اس کو نرمی کے ساتھ واپس کر دینا، رد کر دینا کہ میں تمہیں ابھی نہیں دے سکتا۔ ایک قول یہ ہے کہ مراد وہ نیک دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ہر وہ بات کہ جو مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کو دور کرنے کے لیے کی جائے۔ ومغفرت، اور معاف کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سائل اصرار کرتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے کہ مجھے تم عطیہ اور صدقہ دو، تو اس کی اس بات کو مناسب الفاظ کے ساتھ رد کر دے اور معاف کر دینا، اس پر سختی نہ کرنا، زجر نہ کرنا۔ ومغفرت، معاف کر دینا، یعنی جو سائل اصرار کے ساتھ سوال کرتا ہے اور پیچھے پڑ جاتا ہے اور یہ نہیں دینا چاہتا اس کو، تو پھر اس کو اس زجر کو، اس کے اس اصرار کو اور پیچھے پڑ جانے کو معاف کر دینا اور سخت الفاظ استعمال نہ کرنا۔ خیر من صدقۃ یتبعھا اذن، یہ اچھی بات کر دینا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد پھر تکلیف ہو۔ پیسے دے دیے، مال دے دیا اور اس کے بعد اس کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس سے بہتر کہیں یہ بات ہے کہ سائل سے نرم بات کر لی جائے، اور اگر وہ اصرار کرتا ہے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو ڈانٹا نہ جائے۔ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، بردبار ہیں۔ بے پرواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے احسان کر دیا، اس نے مال دے دیا اور اس کے بعد پھر احسان جتلاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے تو اس کو اس بات کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے اس صدقہ کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حلیم، بردبار ہیں، یعنی جو عطا کرنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فوری عذاب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ برداشت والے ہیں، حلم والے ہیں۔